تمہیں اطمینان نہیں ہے قانون والا اے مولا تمہیں اطمینان ہے وہ تمہاری ہمت کروں گی. میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جب اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولا فرماتا ہے ابراہیم دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو. حضرت ابراہیم نے 4 مختلف پرندوں کو پکڑ لیا ہے. مور ہے, مرغ ہے, کبوتر ہے, کوا ہے, اللہ عالم 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ لیا ہے. پکڑنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ابراہیم اور سب کو ملا دو. حضرت سیدنا ابراہیم نے اسے ذبح کر دیا ہے. ذبح کرنے کے بعد قیمہ بنا لیا ہے. اب ذرا بتاؤ اگر 4 پرندوں کی قیمہ ہم بنا کر آپ کے کشت میں رکھ دیں اور کہیں کہ آپ مرغ والا قیمہ لے لیجیے, آپ کبوتر والا قیمہ لے لیجیے, بتائیے ان قیموں کو آپ نکال پائیں گے؟ ان کی ہڈیوں کو نکال پائیں گے؟ ان کی بوٹیوں کو الگ کر پائیں گے؟ سارے کھالے بال وہ ہم نے ملا دیے ہیں, کون کس کا پر ہے آپ نکال پائیں گے؟ اللہ جل شانہ فرما رہا ہے ابراہیم سب کو ملا دو. حضرت سیدنا ابراہیم نے ملا دیا ہے. اسلام کے شہداء اللہ فرماتا ہے اور ابراہیم تھوڑے تھوڑے کر کے ان 4 پہاڑیوں پر لے جاؤ رکھ دو. حضرت ابراہیم نے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ دیا ہے. اب اپنے ذہن کو آپ حاضر رکھیں. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قیمے بنا دو. حضرت ابراہیم نے قیمہ بنا دیا. اس کے بعد فرمایا کہ اب 4 پہاڑیوں پر رکھ دو. اب رکھ دیا. اب اللہ فرماتا ہے کہ جب تم پکارو گے اللہ اکبر تو اپنے پیروں کے بل چل کر تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے. اللہ اکبر. اب ذرا بتاؤ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے کہ اگر مردوں کو وہ ٹھوکر مار دیتے تھے تو زندگی آ جاتی تھی, وہ زندے ہو جاتے تھے. اب کہا ان کے غوث تو مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. زندہ کرنے والا تو اللہ ہے, ٹھوکر سے کہیں انسان زندہ ہوگا؟ اسلام کا شہداء دو میں بتا رہا ہوں ہاں زندہ ہوتا ہے. اب بتاؤ مارنے کا حق کس کو ہے, جلانے کا حق کس کو ہے؟ تو آپ کہیں کہ بے شک اللہ کو ہے. مارنے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے. اب ذرا بتائیے ذبح اللہ نے کیا ہے کہ غیر اللہ نے کیا ہے؟ کس نے ذبح کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا غیر اللہ نے کیا ہے. حضرت ابراہیم نے کیا ہے. ابراہیم اللہ نہیں ہے, غیر اللہ ہے. حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا ہے, ذبح کر کے قیمہ بنا لیا ہے. جب زندگی اللہ کی کو دینا تھا تو اللہ فرماتا اے ابراہیم دیکھو اب میں پکار رہا ہوں, میں زندگی کیسے عطا کرتا ہوں. اے ابراہیم تم دیکھو, کیونکہ ابراہیم نے یہ کہا تھا اے مولا تو کیسے زندہ کرے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن مولا فرما رہا ہے تم پکارو, اے ابراہیم تم پکارو, اے ابراہیم تم پکارو. حضرت ابراہیم پکار رہے ہیں, اللہ نہیں پکار رہا ہے, ابراہیم پکار رہے ہیں. اے مور, اے مرغ, اے کبوتر, اے کوا, جب آواز لگا رہے ہیں ہڈیاں چل رہی ہے, وہ شعور پہ آ رہے ہیں. جو جس کی بوٹی ہے اس میں لگ رہی ہے, جو ہڈی جس کی ہے اس میں لگ رہی ہے, جو کھالے بارے پر ہیں جو جس کے ہیں اس میں لگ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے وہ پرندے تیار ہو گئے اور اپنے اپنے رام لے لیے. اب ذرا ہمیں بتاؤ وہ کس نے پکارا, کس نے بلایا؟ اللہ نے نہیں, خیر اللہ نے. تو معلوم یہ ہوا کبھی اللہ جل شانہ اپنی قدرت کو بلا سبب کے ظاہر فرما دیتا ہے اور مولا نبی اپنی قدرت کو سبب کے ساتھ ظاہر کرواتا ہے. اب قرآن اللہ جل شانہ آگے ارشاد فرما رہا ہے ابراہیم تم پکارو. حضرت ابراہیم نے پکارا تو وہ پرندے چلے آئے اور اپنی اپنی راہ اختیار کر لی. حضرت ابراہیم پکار اٹھے عزیز حکیم, اے مولا میں نے دیکھ لیا بے شک تو غالب حکمت والا ہے. اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب بتاؤ بے شک یہ زندہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ بے شک زندگی عطا کرنے والا اللہ, حقیقت میں زندگی عطا کرنے والا اللہ ہی ہے. مگر مولا کبھی کسی سبب سے ظاہر فرماتا ہے اور کبھی بلا کر کے ظاہر فرماتا ہے. تو یہاں سبب بنایا حضرت ابراہیم کو. ویسے کشتی نکالنے والا زندگی عطا کرنے والا اللہ ہی ہے, لیکن وہ قدرت اللہ نے عطا کر دی غوث اعظم کو. غوث اعظم تم نکالو. غوث اعظم نے نکالا. 12 سال کی کشتی ڈوبی نکلی تو تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے یا پیر یا غوث یا غوث یہ رہتے ہیں، وہ کسی کے مالک نہیں ہے. میں نے پوچھا مولانا ندیم ظفر صاحب، اب میں کہوں یہ بتائیے کل کائنات کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ کل کائنات کا مالک اللہ ہے. تو میں نے پوچھا مولانا ندیم ظفر صاحب، میں نے کہا کہ نہیں بھائی ساری کائنات اللہ کی ہے، مجھ کو بھی ایک کمرہ میں بھی. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو یہ کہا فلاں صاحب کا ہے. میں نے کہا یہ اتنا بڑا ہاتھ تو کہا مولانا کا ہی ہے. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو کہا یہ گاؤں سماج کا ہے. آگے بڑھا میں کہا کہ یہ کنواں کس کا ہے؟ تو فلاں صاحب کا ہے. میں نے کہا وہ گھر کس کا ہے؟ تو فلاں صدیقی صاحب کا ہے. میں نے کہا وہ دلال کس کا ہے؟ تو فلاں خان صاحب کا ہے. میں نے کہا کل کائنات اللہ کی ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا بات ہے. ایک نے کہا کہ یہ 10 بیگھے کا پلاٹ کس کا ہے؟ تو کہا فلاں خان صاحب کا ہے. میں نے کہا یہ باغیچہ 9 بیگھے کا کس کا ہے؟ تو فلاں صدیقی صاحب کا سید صاحب کا. میں نے کہا جب سارے دولت ساری چیزیں اللہ کی ہیں تو یہ آپس میں بانٹ رکھے ہیں. 1 بیگھہ ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی گنا بولیں گے. باقی مولانا خبردار جائیے گا بھی نہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ مار کر پیر ہاتھ توڑ دیں گے. میں نے کہا جب خدا کی ملکیت ہے تو خدا کے بندے ہم ہیں، ہمارا کیوں نہیں حق ہے؟ ہمیں بھی ایک کمرہ چاہیے. مولانا نے کہا، حضرت سید صاحب نے کہا کہ مولانا بات یہ ہے بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اس زمین کا مالک مولانا ندیم ظفر صاحب کو بنا دیا ہے. اس زمین کا مالک فلاں خان صاحب کو بنا دیا ہے. یہ زمین گھر کا مالک فلاں صاحب کو بنا دیا ہے. جب زمین جائیداد کا مالک جب تمہیں اللہ بنا سکتا ہے تو وہ مولا، وہ اللہ کے ولی جو اپنے آپ کو اس الہی کی بھٹی میں جو تبا چکا ہے، پوری زندگی اپنی خواہشات نفس کو اللہ کی رضا کے لیے دفع کر دیا ہے. اگر مولا نے انہیں زندگی عطا کرنے کی صلاحیت عطا کر دی، تمہیں نمازنے کی صلاحیت عطا کر دی، تمہیں دینے کی صلاحیت عطا کر دی، تمہیں اٹھانے کی صلاحیت عطا کر دی، تو بولے اس میں تعجب کیا ہے جب دینے والا اللہ. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو پشت نمائی آپ کر رہے ہو تو گویا کہ اللہ کے ولی کے تصرفات پہ نہیں بلکہ خدا کی قدرت پہ کر رہے ہو. کیا بات ہے. بے شک بے شک خدا کی قدرت پہ کر رہے ہو. اسلام کے شہزاد کو میں ایک ذہن آپ کو دے رہا ہوں. میں عادی نہیں ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں اور اپنے گھر سے کچھ نہیں قرآن کی بات کر رہا ہوں. عقل کے دریچے کو کھولو، حقیقت کے آئینے میں دیکھو، عصبیت و نفاق کی چادر کو جھاڑ دو، جو مکڑے میں تانے جل دیے اس کو ہٹا دو. حقیقت کے آئینے میں دیکھو کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پہ کیسا فضل فرماتا ہے. میں نے کہا مولا کبھی بلا سبب ظاہر فرماتا ہے اپنی قدرت کو، کبھی کسی سبب. اب بلا سبب دیکھو حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام قرآن یاد دلا رہا ہے. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام چلے تو دیکھا مختصر کا زمانہ ہے جس نے پوری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا عزیر نے دیکھا کہ پھل مٹکی کی طرح لٹکے ہوئے ہیں، اتنے روٹ ہیں، کوئی کھانے والا نہیں ہے، انگور کی شاخیں نیچے تک لٹکی ہوئی ہیں لیکن کوئی توڑنے والا نہیں ہے، ساری آبادیاں منہدم پڑی ہوئی ہیں، گھر میں چھت گھیرے ہوئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے مولا پھر تمہیں کیسے زندہ کرے گا، اے مولا تمہیں کیسے بسائے گا. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے انگور کی چند شاخیں توڑنے کے بعد کچھ بچوں کو اپنے سکہ بنا دیا، کچھ کو انہوں نے اپنے جھولے میں رکھ لیا اور رکھنے کے بعد ایک تناور درخت کے نیچے آپ آرام فرمانے کے لیے سو گئے. اپنے گدھے کو اسی پیڑ میں باندھ دیا ہے اور باندھنے کے بعد اپنے جھولی کو اپنے سر کے پاس رکھ کے سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی اب آرام سے سو رہے ہیں.
اللہ اکبر جب سو گئے 100 سال ہو گئے ہیں حضرت عزیر سو رہے ہیں. اللہ اکبر 100 سال کے بعد مولا فرماتا ہے ایک فرشتے کو جاؤ میرا محبوب سو رہا ہے عزیر کو جگا دو. اللہ اکبر جب فرشتے نے عزیر کو جگایا حضرت اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام جب اٹھتے ہیں تو آپ سے فرشتے نے پوچھا اے عزیر ذرا بتاؤ کتنے دیر سوئے؟ تو کہا کہ دن بھر. کیا بات ہے دن بھر جب اسے اللہ کہا کہ نہیں تم 100 سال سے سو رہے ہو. اللہ تم 100 سال تک سوتے رہے. کہا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسن. اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو اس تک نہیں آئی ہے. وانظر الی حمارک ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين. کہا عزیر اپنے گدھے کو دیکھو. جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو دیکھا تو دیکھا ہڈیاں زمین پر منتشر ہیں پھیلی ہوئی ہیں چمک رہی ہیں نہ گوشت ہے نہ کھال ہے نہ کچھ ہے. اللہ اکبر جب دیکھا حضرت سیدنا عزیر نے اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں مولا یہ کیا ماجرا ہے. اللہ فرماتا ہے عزیر دیکھو اب میں ان ہڈیوں کو کیسے گوشت پہناتا ہوں. اللہ اکبر اللہ جل شانہ کی مرضی سے اللہ نے حکم فرما دیا اسلام اللہ ساری ہڈیاں یکجا ہو رہی ہیں اس میں گوشت چل رہے ہیں. اللہ اور اس میں معلوم رہے ہیں دیکھتے دیکھتے وہ سواری تیار ہو رہی ہے. جب اللہ کے نبی حضرت عزیر نے دیکھا خدا قول عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے مولا بے شک میں نے جان لیا بے شک تو ہر غالب حکمت چیز پر قادر ہے. اے مولا میں نے دیکھ لیا بے شک تو قادر حکمت ہے. اے مولا اب اسلام کے شہداء 100 سال کے بعد مولا زندگی عطا کر رہا ہے اس گدھے کو زندگی عطا کروا رہا ہے. جی ہاں مولا نے بلا سبب کے اپنی قدرت کو دکھایا کہ دیکھو میری قدرت میں چاہوں تو 100 سال کے بعد بھی زندگی عطا کر سکتا ہوں لیکن مولا کبھی بلا سبب ظاہر فرماتا ہے. میں نے کہا نا کبھی مولا کسی سبب سے ظاہر فرماتا ہے اور کبھی بلا سبب کے ظاہر فرماتا ہے. اب ذرا سبب دیکھو اللہ جل شانہ اللہ اکبر ایک پیغمبر ہے جن کا نام حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام ہے. حضرت سیدنا ذوالکفل کا واقعہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا زمانہ ہے ایک طاعون کا مرض آیا. جب مرض آیا تو گاؤں کے لوگ اتنے پیسے والے لوگ زیادہ مرنے سے ڈرتے ہیں. جو امیر و کبیر لوگ تھے اپنے گاؤں گھر چھوڑ کر کے بھگ گئے. جب بھگ گئے تو اللہ کو یہ عادت پسند نہ آئی. بہرحال لوٹ کر کے واپس ہوئے. اس کے بعد من جانب اللہ 1 سال کے بعد پھر وہی بات ہو گئی. جب پھیل گئی تو پورے گاؤں کے لوگ یہ کہنے لگے کہ جو لوگ بھگ گئے تھے وہ تو سارے کے سارے بچ گئے. جو گاؤں میں ہم رک گئے تھے آدھے لوگ مر گئے. اب یہ بیماری آئی ہے تو اب ہم کوئی نہ رکیں گے بلکہ ہم سب چھوڑ کے بچ جائیں گے. اب پورے کے پورا گاؤں خالی کر دیا. قرآن یاد دلا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف حذر الموت. وہ لوگ جو موت کے ڈر سے اپنے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے تو اللہ نے ایک فرشتے کو کہا تم کہہ دو فقال لهم الله موتوا. جب کہا تو جتنے لوگ تھے بھگ کر ایک ٹیلے پہ پناہ لیے اللہ نے کہا فقال لهم الله موتوا. جب اتنا کہا تو سارے لوگ مر گئے. کیا بات سب مر گئے. تو اب اسے اب اخذ کیجئے کہ جب اس طرح کی بیماری آئے مصیبتیں آئیں تو آپ گاؤں چھوڑ کر کے نہ بھگیے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیے. آزان دی جائے قرآن کی تلاوت کی جائے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے تو بے شک اللہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ ان سے دعا کراؤ تو
بے شک مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ کرو، الصدقہ رب البلاء، بلاؤں کو ٹال دیتی ہے صدقہ، یہ صدقہ ڈھال ہے، صدقہ کر دیا کرو۔ لیکن یہ سب نہ کر کے یہ گھاؤ چھوڑ کر کے ہی بھگ گئے، جب بھگ گئے تو انجام کیا ہوا کہ سارے لوگ مر گئے۔ جب مر گئے تو اللہ کے نبی حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا آنا ہو رہا ہے، جب دیکھا کہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور ارد گرد کے گاؤں والوں نے جب دیکھا کہ اتنی لاشوں کو ہم کہاں دفن کریں گے تو چاری طرف سے ایک حصار کر دیا، ایک دیوار کھینچ دی ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا ذوالکفل نے دیکھا تو آپ کو رحم آ گیا، اے مولا یہ ہمارے لوگ ہیں، اے مولا یہ ہم سے پیار کرتے تھے، اے مولا ہم ان کے درمیان ہم رہتے تھے، ثم احیاہم، اے مولا ثم احیاہم، اے مولا ثم احیاہم۔ اللہ اکبر، دعا فرما رہے ہیں مولا پھر زندگی عطا کر دے، اے مولا پھر زندگی عطا کر دے، جبکہ لاشیں پھٹ چکی ہیں، ایک پتہ نہیں کون کس کا پر ہے، پیر ہے، کون کس کا سر ہے، کون کس کا ہاتھ ہے، ہڈیاں منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے۔ میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اٹھاؤ قرآن کھول کر کے دیکھ لو، قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ نہیں ہے، پاور مفتی اٹھا کر دیکھ لو، اسلام کے شہداء ذرا دیکھو، جب اللہ کے نبی بار بار اشار کر رہے ہیں اے مولا زندگی عطا کر دے، جب مولا زندگی عطا کرنا چاہتا تو کہتا ہے اللہ کے نبی، اے میرے پیغمبر، اے ذوالکفل سنو میں زندگی عطا کرتا ہوں، اے مردے سب زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جاؤ، سب زندہ ہو جاتے، لیکن مولا نے نہیں، مولا نے نہیں کہا اے ذوالکفل تم کہو، اللہ نے رسول اللہ سے کہا اے ذوالکفل تم کہو، اے ذوالکفل تم کہو۔ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ غیر اللہ کو کہہ رہا ہے۔ ذوالکفل انسان ہے، ایک آدمی ہے، اللہ نے بھیجا ہے ان کو نبی بنا کر، اب ان کو کہہ رہا ہے اللہ تم کہو۔ حضرت ذوالکفل کہہ رہے ہیں اے اٹھو، اے اٹھو، اے اٹھو، جس کو کہہ رہے ہیں وہ اس کی ہڈیاں کھڑی ہو رہی ہیں، لگ رہی ہیں، دیکھتے دیکھتے گوشت چل رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے جلدیں تیار ہو رہی ہیں، آنکھیں لگ گئی، آنکھوں کے اندر روشنی آ گئی، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں اور آپس میں مصافحہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی نسلیں چلی، ان کی اولادیں ہوئی، لیکن اولا اللہ نے ایک اثر ان کے اندر باقی رکھا، مردے کی طرح ان کے جسم سے بو آتی تاکہ لوگ اسے یاد کرے اللہ کی اس نشانی کو، اسے فراموش نہ کرے اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرے۔ اللہ نے اس چیز کو اس میں باقی رکھ دیا۔ اسلام کے شہداء ذرا بتاؤ یہاں کون زندگی عطا کر رہا ہے؟ یہاں تو اللہ کا نبی اٹھا رہا ہے۔ اے اٹھو، اے اٹھو، معلوم ہوا کہ مولا کبھی کسی سبب سے اپنی خبروں کو پیش کرتا ہے اور کبھی بلا سبب سے ظاہر فرما دیتا ہے۔ غوث اعظم جو مردوں کو ٹھیکرے مار رہے ہیں، زندگی ہو رہی ہے، تو غوث اعظم یہ نہیں کہتے ہیں اٹھے میرے حکم سے، بلکہ کہتے ہیں قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے، اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے۔ جب عطا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن بے شک مولا کبھی اپنی قدرت کو کسی سبب سے ظاہر کر دیتا ہے، کبھی بلا سبب کے ظاہر۔ بے شک سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور آگے بڑھیے، میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ اگر پانی میں کوئی چیز ڈوبے اور پانی میں نکال لی جائے تو یہ تھوڑی سی عقل میں بات آتی ہے، لیکن پانی میں پڑے